اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور اہل دوزخ میں چلے جائیں گے، تو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اہل جنت کو موقع دے گا کہ وہ دوزخیوں سے سوال کرے۔ تو اس کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ والقمر واللیل اذا ادبر والصبح اذا اسفر ان حين القمر نظر للبشر لمن شاء منكم ان يتقدم ويتأخر كل نفس بما كسبت رهينة الا اصحاب اليمين۔ الا اصحاب اليمین سے امن والے یعنی جنت والے، الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون، جب جنت میں چلے جائے گی فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، کہ اب مجرمین سے یعنی دوزخ میں جو لوگ چلے گئے تھے ان سے وہ لوگ سوال کریں گے، یعنی جنت میں جانے کے بعد بھی جو لوگ دوزخ میں گئے تھے اللہ تعالیٰ اہل جنت کو موقع دے گا کہ جو دوزخ میں جل رہے ہیں، جو دوزخ میں عذاب بھگت رہے ہیں، آخر وہ دوزخ میں گئے کیوں ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ دوزخ میں جو عذاب بھگت رہے ہیں تو کس وجہ سے بھگت رہے ہیں، آخر ایسا کون سا گناہ ہے۔ عن المجرمین ما سلککم فی سقر، تو اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل دوزخ اب وہاں پر اہل جنت کو جواب دیں گے، اہل جنت سے بتائیں گے کہ آخر وہ دوزخ میں کیوں گئے۔ تو عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، سب سے پہلی بات وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو گویا کہ یہ پہلی آیت میں یہ بات بتا رہی ہے، پہلی آیت میں بتائی جا رہی ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو نماز کس کے اوپر فرض ہے؟ کافر کے اوپر، مشرک کے اوپر اور یہود و نصارہ کے اوپر نماز فرض نہیں۔ تو گویا کہ جن سے سوال کیا جا رہا ہے وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان ہے، تو اس لیے تو نماز کا ذکر کیا گیا، ورنہ وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی ہم کلمہ نہیں پڑھے اس لیے ہم دوزخ میں گئے، یا وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی ہم آخرت کے دن پر یا اللہ پر ایمان نہیں لائے، یا ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان نہیں لائے اس لیے ہم دوزخ میں جل رہے ہیں۔ نہیں، قالوا لم نک من المصلین، بس ایک اس آیت کے چھوٹی سی آیت میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ سوال اہل جنت کریں گے تو وہ مومن مسلمان رہیں گے، تو جن سے سوال کیا جا رہا ہے وہ بھی کافر یا یہود یا نصارہ یا مجوسی نہیں رہیں گے، بلکہ وہ بھی مسلمان رہیں گے۔ اسی لیے کہا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، کافر کے اوپر تو نماز ہی فرض نہیں، اس لیے ان سے نماز کا سوال ہی نہیں ہوگا، بس کافر مشرک سے ایک ہی سوال ہوگا کہ تو نے ایمان کیوں نہیں لائے۔ یہود و نصارہ سے یہی سوال ہوگا کہ تم نے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ کیوں نہیں پڑھا، تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع کیوں نہیں کی، تم جیسے اپنا پرانا دین چھوڑ کر جیسے مذہب اسلام میں کیوں داخل نہیں، یہ سوال کیا جائے۔ اس کے بعد جو مسلمان رہیں گے ان سے سوال ہوگا کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا، تم نے زکوٰۃ کیوں نہیں دی، یہ تمام سوالات مسلمان سے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ قالوا لم نک من المصلین، تو گویا کہ جو دوزخ میں رہیں گے وہ ایسے بھی لوگ رہیں گے جو نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے، نماز کو نہیں پڑھتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر نماز کے بارے میں تو معلوم ہے کہ نماز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بعض نماز ایسی ہوتی ہے جو اللہ کو کے پاس قبول ہوتی ہے، بعض نمازیوں کی نماز ایسی ہوتی ہے جن کی نماز منہ پر مار دی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا۔ وہ نماز پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ وہ نماز ہی ہے، وہ نماز انہوں نے ادا کر لیا، نماز پڑھ لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس وہ نماز قبول نہیں ہوتی بلکہ منہ پر مار دی جاتی ہے۔ تو وہ کون سی نماز ہے؟ تو کہا گیا ہے کہ جو نماز میں سستی اور کاہلی، بے چینی ہوتی ہے، آنا دیر سے جانا جلدی جنہیں ہوتا ہے، مسجد کو آنا دیر سے بیزار کو آتے ہیں لیکن جب جاتے ہیں تو جلدی چلے جاتے ہیں، ایسا جیسا کہ مسجد میں کوئی کانٹے چبھ رہے ہیں، مسجد میں کوئی انہیں جیسے کوئی چیز چھپا رہا ہے، مسجد میں بے چینی محسوس کرتے، جبکہ مسجد وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، مسجد وہ جگہ ہے جہاں پر سکون و اطمینان ہے، اور مسجد ہی وہ جگہ ہے جہاں پر گناہ کا شائبہ تک نہیں ہے، کوئی ظاہری گناہ کوئی نہیں ہے۔ اب دلوں کا حال تو اللہ بہتر جانتا ہے کس کے دل میں کیا ہے، لیکن ہم خود خاموش ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں یعنی تو خاموش رہتے ہیں، وعظ و نصیحت کرتے ہیں یعنی تو ہم خاموش رہتے ہیں، مسجد نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اذان ہوتی ہے، تکبیر ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام، جیسا مسجد سے باہر نکلو بے حساب گناہ ہے جس میں آدمی مبتلا ہوتا ہے۔ تو مسجد میں سکون اگر نہیں مل رہا ہے تو اس میں وجہ کہ ہمارے اندر کوئی کمی ہے، اللہ کی رحمت سے ہم مستفید نہیں ہو رہے، اللہ کی رحمت سے ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے، یا اللہ کی رحمت جو نازل ہو رہی ہے اس کے لیے ہم جیسے اپنے آپ کو تیار نہیں کیے ہیں، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے ہم اس کے لیے تیار نہیں ہو، اسی لیے تو مسجد میں بے چینی ہوتی ہے۔
اور پھر اس کے بعد دوسری بات کیا ہے کہ جب تک ہم مسجد میں رہتے ہیں اللہ کی حفظ میں امان میں رہتے ہیں، شیطان سے دور رہتے ہیں. اسی لیے شیطان باہر سے دل ڈالا ہوا رہتا ہے، اندر کچھ بھی کرے جلدی جلدی نماز پڑھے اس کے بعد وہ کھینچ لیتا ہے تو میرے پاس آ جا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وَلَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اسی لیے ہم دوزخ میں. اس کے بعد پھر کیا کہا کہ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. ایک تو کیا ہے نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے بھی دوزخ میں چلے جاتے. دوسرا مسکینوں کو کھانا بھی کھلانا یہ بھی اہل جنت کی نشانی ہے. غربا کو اور پھر جو ضرورت مندوں کو کھانا کھلانا وہ اہل جنت کی نشانی ہے. اگر کسی کے اندر یہ صلاحیت یہ عادت نہیں ہے تو گویا کہ دوزخیوں کی وہ علامت ہے، دوزخیوں کی پہچان ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اکابر ہمارے بزرگ یا ہمارے صحابہ یا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جو کچھ کھانے کا آتا وہ تقسیم کر دیتے، جو کچھ آتا وہ جیسے تقسیم کر دیتے، بانٹ دیتے، اور جیسے وہ جو کچھ آتا کھولتے کھاتے کھلاتے. اور پھر غور کیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اب آپ ڈراؤ اپنے رشتہ داروں کو، قریبی رشتہ داروں کو. یعنی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں اسلام کے شروع میں جب لوگوں کو تبلیغ کر رہے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب اپنے رشتہ داروں کو، قریبی رشتہ داروں کو پیغام دیو، اللہ کا ڈر انہیں بتاؤ، اللہ کا خوف دلاؤ. تو اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعوت کی، لوگوں کو کھانا کھلایا. اس کے بعد جیسو کلمے کی تعلیم دی، اس کے بعد جیسو اعلان کیا، اعلان نبوت جیسو عام اپنے رشتہ داروں میں فرمایا. تو گویا کہ یہ ایک طریقہ ہے، یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ لوگ کھانا کھلانا. تو اس سے ہوتا کیا ہے تو جہاں پر نماز پڑھنا اہل جنت کی نشانی ہے وہیں پر کھانا کھلانا بھی اہل جنت کی نشانی. اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی بتا رہا ہے کہ وَلَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ کہ ہم دوزخیہ کہتے ہیں کہ ہم جو سو غریبوں کو، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. اور پھر اس کے بعد معزز صاحب اکرام غور کیجئے کہ کھانا کھلانے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ کی جو بھی نعمت ہے جب وہ تمہارے پاس آتی ہے تو تم اسے بانٹتے جاؤ، کبھی ختم نہیں ہوتی. تم دیتے جاؤ اللہ اور دیتے رہتا ہے. تم دیتے جاؤ، تم بانٹتے رہو، چاہے وہ علم ہو چاہے دولت ہو کہ تم جتنا تمہارے پاس ہے تم اتنا بانٹتے جاؤ، اللہ اور عطا کرتا ہے. تو صرف یہ علم ہی کے بارے میں نہیں بلکہ دنیاوی دولت کے بارے میں بھی یہی ہے کہ اگر ہم روک کر رکھ لے تو روک کر رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ روک کے رکھتے ہیں تو اس کا ہم فائدہ ہم نہیں اٹھاتے، کوئی اور ہمارے بعد والے فائدہ اٹھاتے، لیکن اس کا حساب ہم کو دینا پڑتا ہے. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کہتا ہے میرا مال، لیکن جو وہ کھایا وہ خرچ ہوگا، جو وہ پہنا وہ پرانا ہوگا، اور جو اللہ کی راہ پہ دیا وہ محفوظ ہوگا. ہم کیا سمجھتے کہ اللہ کی راہ میں دیے تو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، نہیں، بلکہ اللہ کی راہ میں دینے سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. اور پھر صدقے کے بارے میں کیا کہا کہ بعض اوقات صدقے کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مکھی کے برابر، لیکن جب وہ بڑھتے اللہ تعالیٰ اس میں ایسی جان ڈالتا ہے، ایسی زندگی ڈالتا ہے کہ وہ پہاڑ کے مانند ہو جاتا ہے. کب؟ وہ ہماری نیتوں پر اور سامنے والوں کے اس پر. اور پھر اس کے بعد مولوی صاحب نے کرام جو کھلانے کے معاملے میں جو بات آتی ہے کھلانے کے تعلق سے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی ہدیہ آتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کے پاس، اپنے گھر والوں کے پاس اسے بھیجتے. یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہیلیوں تک جیسو اس ہدیہ کو بھیجتے. اگر بکرے کا گوشت آتا تو اسے جیسو آپ اس طرح تقسیم کرتے کہ اپنے رشتہ داروں کو، پھر اس کے بعد اپنی اہلیہ جن کا انتقال ہو گیا ان کے سہیلیوں کو تک جیسو اس کو بھیجتے. یعنی اتنا تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خیال رکھتے، اتنا تک جو ہے سو تقسیم کرتے. تو اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بڑی ہے کیونکہ آپ کا اعلان ہے کہ انما انا قاسم واللہ یعطی کہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرتا ہے اور میں بانٹتا ہوں. تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بانٹتے ہیں تو وہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں میں بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح تقسیم کرتے رہے تو تاکہ دنیا میں کوئی بھوکا نہ رہے.
دنیا میں کوئی بھوکا نہ رہے. اور پھر اس کے بعد وہ چیز دیکھیے کہ کل بروز محشر اللہ تعالیٰ ایک بندے سے پوچھے گا کہ اے میرے بندے میں بھوکا تھا. اللہ تعالیٰ جبکہ بھوک سے پاک ہے، کھانے سے پاک ہے، اسے کھانے کی حاجت نہیں ہے، اسے جو ہے کسی معاملے میں وہ مجبور نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے میرے بندے میں بھوکا تھا، میں تیرے دروازے پر آ کر دستک دیا لیکن تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. تو وہ بندہ کہے گا اے اللہ تو کھانے سے پاک ہے، اور پھر تو میرے دروازے پہ تو آئے گا. تو کہے گا اللہ تعالیٰ کہ میرا فلاں بندہ تیرے دروازے پر آیا تھا، دستک دیا تھا، کھانا مانگا تھا، بھوکا تھا وہ، اگر تو اسے کھلاتا تو میرے پاس سے اجر پاتا، تو اگر اسے کھلاتا تو میرے پاس سے اجر پاتا، اس کا بدلہ تجھے میں دیتا. تو گویا کہ اسی لیے معزز صاحب کرام جہاں پر ہمیں ضرورت ہے نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی، نمازیں میں شوق اور ذوق پیدا کرنے کی، اور مساجد میں کوشش یہ کرنے کی کہ جلدی آئے اور جو اطمینان سے تشریف رکھے، اطمینان سے بیٹھے، اور مسجد سے جب جائے تو اطمینان سے جائے. اور اس کے بعد دوسرا کام یہ کہ اللہ نے ہمیں جب دیا ہے دولت نعمت تو جو خود بھی اسے استعمال کرے اور لوگوں میں بھی تقسیم کرے. اور اس کے بعد آگے بھی یہ آیتیں ہیں انشاءاللہ اس کا ذکر ہم کل کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ.